دادا نے اپنے ذمہ داری پہ لیا تو دادا کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن دادا اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کر کے گئے کہ یہ ہونہار بچہ، اس کا خیال کرنا، اور واقعی ابو طالب نے حق ادا کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کے ہاں بچے زیادہ تھے، فرماتے ہیں کہ جب بچوں کو اٹھاتے تھے، بچہ جب نیند سے اٹھتا ہے تو رال کے پکڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی ناک بھی بہرا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی اس میں گند آ کر وہ آنکھیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کانوں سے بھی گندگی نکل رہی ہوتی، دادا سوئے تو جسم سے بو آ رہی ہوتی۔ اس لیے بچے کو نیند سے اٹھا کر کسی کے سامنے پیش کرنا، یہ اس قابل نہیں ہوتا بچہ۔ مائیں نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں اور صاف ستھرا کر کے پھر کسی مجلس میں بھیجتی ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اٹھاتا تھا، ساری ایسی حالت ہوتی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا بچہ کہ جب بھی آیا تازہ کلی کی طرح ان کا چہرہ دمک رہا ہوتا تھا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں سے پاک، شروع ہی سے ایسے برکتیں اللہ نے ظاہر فرمائی، تو پھول جیسا چہرہ ہوتا۔ اور جب آپ 10-12 سال کی عمر کے ہوئے تو چچا نے کہا اے محمد، اور یہاں افراد زیادہ ہیں، گزارا مشکل ہے، تم بھی کسی سردار کی بکری کو جہاں مزدوری پر چرایا کرو۔ اللہ اکبر! سارے خزانے اللہ کے ہیں، ابھی اللہ کے حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن انسانیت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں بکریاں چرائی۔ اور آتا ہے بکری چرانے جب جاتے تھے، مکے کی گرمی، اور اس زمانے میں جبکہ عمارتیں بھی نہیں، اب تو کچھ درخت ہیں، اس وقت درخت بھی نہیں، آب زمزم کے علاوہ پانی کا کوئی نشان بھی نہیں مکہ میں، اور حضور بکری چراتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ سر کو چھپانے کے لیے کوئی بڑا رومال چادر ہو، پاؤں میں اچھی جوتیاں ہوں، کپڑے بھی یہاں گرمی سے بچانے والے ہوں، ایسا نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بکری ہے، اس لیے بھائی یہ بکریاں یہ ہے، یہ تو بہت ایسا جانور کہ جو نبیوں نے بھی یہ ہے ان کو چرایا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں آپ کی بکریاں تھی، نام آتے ہیں ان کے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان آتے تھے تو ان کو کھلانے کے لیے، ان کو دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتے تھے، گھروں سے چیزیں منگواتے، جو گھر میں ہوتا پیش کر دیا جاتا، گھر میں نہ ہو پھر صحابہ کی طرف بھیجتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک پہلوان آیا ہوا تھا عرب کا، اس کا نام جہجاہ تھا، بڑا لمبا قد اور بڑے موٹے تازے، اور وہ کفر کی حالت میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کو کون لے جائے گا؟ کوئی صحابی راضی نہ ہوا، ادھر پہلوان ہے، یہ تو گھر کا سارا کھانا صاف کر دے گا اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو جب کوئی نہ لے گیا، اللہ کے رسول لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اس دن باری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت ام سلمہ سے کہا 7 بکریاں تھیں، اور بکری کا دودھ تو تھوڑا سا ہوتا ہے کیونکہ مدینے میں کوئی ایسی چراگاہیں اور سبز گھاس نہیں تھا، تھوڑا بہت جہاں سوکھے گھاس سے گزارا کرتی تھی۔ تو 7 بکریوں کا تھوڑا سا دودھ ایک پیالے میں، تو قاعدہ یہی تھا کہ مہمان کو پہلے پیش کر دیا جائے، مہمان اس میں جتنا استعمال کر لے تو وہ مہمان کا حق ہے، باقی بچہ گھر والے استعمال کریں۔ یہی جو ہے گزارنے اوقات تھا، ہماری طرح نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ام سلمہ نے وہ دودھ سارا پیش کر دیا، ابھی تو پہلوان تھے، سارا ہی دودھ بس منہ پہ پیالہ لگایا اور پی گئے، اور خالی پیالہ واپس کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کو غصہ بھی آیا، کیسا یہ مہمان ہے، اللہ کے رسول کے لیے سارے دن تھک ہار کر حضور آئے، اور تھوڑا سا دودھ یہ رات کا کھانا تھا وہی اس نے ختم کر دیا، غصہ آیا۔ اب بہرحال رات بیت گئی، اور جب یہ جہجاہ چلے گئے مسجد نبوی میں، اور صحابہ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا تھا، وہاں وہ اعمال دیکھتے تھے۔ اللہ کی شان ماحول سے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کر ابھی دین سیکھنے کے لیے ٹھہرنا تھا۔ دوسرے دن پھر بھائی جہجاہ کو کون لے جائے گا، کوئی صحابی تیار نہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ وہ دن بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ حضرت ام سلمہ کو خیال ہوا کہ آج پھر یہ
سارا دودھ پی لے گا، پہلے دودھ اسی کو دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے رسول بھی اور ان کے گھر والے بھی بھوکے رہیں گے۔ غصہ آیا، کچھ الفاظ کہے، لیکن انہوں نے جب دودھ لیا اور اس سے جو اپنے حصے کا نکالا تو 7واں حصہ پیا اور باقی دودھ بچ گیا۔ حضرت سلمہ حیران ہوئی، یا رسول اللہ، یہ تو وہی مہمان ہے جس نے کل سارا دودھ جو ہے چٹ کر دیا تھا اور کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، آج یہ دودھ جو ہے 6 حصے بچ کر آ گیا، 7واں حصہ پیا۔ اے ام سلمہ، یہ ایمان کی برکت ہے۔ کافر جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں، وہ تو اس کی 7 آنتیں خشک ہوتی ہیں اور 7 آنتوں کو بھرنے کے لیے وہ کھاتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی برکت نہیں، اور مسلمان کے پیٹ کو اللہ ایک آنت کے بھرنے سے جو ہے سیر کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال جو ہے انہوں نے بکریاں چرائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حالانکہ کتنے اولو العزم انبیاء میں سے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حالات کا تعلق اعمال سے جوڑا ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ۔ اعمال درست ہوں گے، چیزیں نہ بھی ہوں، اللہ عزت دیں گے، سعادت بخشیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے، کامیابی دیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ حضرات انبیاء کرام کے قصے، اللہ تعالیٰ جو حج پہ بلواتے ہیں، یہ حج پہ آؤ اور مدینہ منورہ بھی جاؤ، ایمان والوں کو یہ امت تو سب سے بڑی امت ہے، اور لاکھوں 40 لاکھ تک حاجی حج کو جاتے تھے۔ حج پہ بلوانے کا کیا مقصد ہے؟ حج پہ بلوانے کا یہی مقصد ہے کہ دیکھو یہ وہی جگہ ہے کہ یہاں گھاس کا کوئی تنکا بھی مکے میں نہیں ہوتا تھا، زندگی کے آثار کوئی نہیں تھے، ہلاکت کے سارے اسباب موجود تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ کے حکم پہ چھوڑا۔ پلنا اور عزت کا ملنا، اس کا تعلق چیزوں سے یہی دکھوانے کے لیے بلواتے۔ دیکھو حج اللہ کے گھر کا ارادہ کرو اور دیکھو اس کی آبادی کیسے ہوئی۔ اس کی بنیاد ووٹوں پر نہیں، اس کی بنیاد مالی نقشوں پر نہیں، اس کی بنیاد زراعت کے نقشوں پر نہیں، اس کی بنیاد انجینئروں کے جو ہے فن سے نہیں، اور اس کی بنیاد وزارتوں اور بادشاہتوں سے نہیں، اس کی بنیاد ایمان اور اعمال پر ہے۔ کتنا بڑا، کیسے نبی اللہ کے خلیل اور بنی اسرائیل انبیاء کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں حاجر جیسی جوان بیوی سے ایک خوبصورت اور بڑے نصیبوں والا بچہ پیدا ہوا، دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے کا ابھی زمانہ ہے۔ اے ابراہیم، میرا حکم ہے اس عورت کو، اپنی اس بیوی کو، چہیتی بیوی کو اور اس لاڈلے بچے کو جو 90 سال کی عمر میں ملا، آپ کے دل میں اس کی محبت، میرے حکم پر ان کو قربان کرو، اور جو ہے مصر کی وہ شام کے گھنے سائے اور بہتے چشمے اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی نعمتیں، ٹھنڈی ہوائیں اور یہاں کی آبادیوں سے نکالو، اور جہاں میں کہوں وہاں چھوڑو۔ ابراہیم، اللہ کا حکم ہے، بغیر چونو چرا کے اسی پر یقین کرتے ہوئے کہ کامیابی اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے، کامیابی اسباب میں نہیں۔ شام کا علاقہ چھوڑا، اردن کے دشت میدان آئے کہ میلوں میلوں تک مٹی اڑ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، آبادی کوئی نہیں۔ پھر سنگلاخ پہاڑ آئے اور پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک جگہ کالے پہاڑ، سخت گرمی، سخت، اور کہیں یہاں چھوڑ دو، مہینے کی مسافت لے کر چلے اللہ کے حکم پر۔ یقین کیا ہے کہ کامیابی اللہ کے حکم میں ہے۔ یہی دکھلانے کے لیے اللہ حاجیوں کو بلاتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ اس محنت کی برکت سے، مسلمانوں کے رجوع کی برکت سے 35-40 لاکھ تو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان میں اس سے بھی زیادہ بعض وقت تعداد ہو جاتی ہے، اور پورا سال عمرہ۔ یہ کس لیے کہ دیکھو بنیادوں کو کہ ایک خاندان کی قربانی پر اللہ نے کیسے انسانوں کے پلنے اور ان کی سعادت اور حج جیسا رکن ادا کرنے کا، اور یہ انہی قربانی کرنے والوں کے اعمال کو دہرانا ہے، ایسی عزت عطا فرمائی اللہ، یہ دکھلانے کے لیے کہ عزت ملنے کا تعلق چیزوں اور اسباب سے نہیں ہے،
عزت ملنے کا تعلق اللہ کے امر پر اپنے آپ کو قربانی والے نقشوں میں ڈال دینے کا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، حالات سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر نظر نہیں، فرشتے آ گئے اور اپنی خدمتوں کو پیش کیا۔ دنیا والے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا صحیح، یہ دنیا والوں کا قول ہے، ایمان والے کے لیے تو اللہ کا سہارا ہے۔ وہ تو گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سکھائی ہے۔ مسلمان کا بھروسہ اللہ پر، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے مجھے پہچاننے والو، کس چیز پر سہارا کرتے ہو؟ سہارا کرنے کے لیے کس مال کو جمع کر رہے ہو؟ کیا کارخانوں کے بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو؟ کیا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کے لیے میری دی ہوئی زندگی کی صلاحیتوں اور سانسوں کو ضائع کر رہے ہو؟ ایسی بے حیثیت چیز پر ضائع کر رہے ہو، کہاں چلے جا رہے؟ اگر تم اللہ پر توکل کر لو، قرآن میں ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اپنی قدرت سے اس کی کفایت کریں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، ایسے عزت اور عافیت اور آسانی کے ساتھ اللہ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے اپنی قدرت سے، جیسے ان پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ کتنے پرندے ہیں، ایک ایک درخت پر ہزاروں چڑیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کتنے کوے ہیں، کتنے اور جانور ہیں، کتنے جنگل جانوروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ خوبصورت پرندے، ان کی خوبصورت آوازیں، یہ خوبصورت رنگ والے، یہ اللہ نے انسان کے لیے زینت بنائے۔ کیسے ان کو رزق ملتا ہے؟ ان کے کارخانے ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، یا یہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں، یا یہ وزارت کے لیے جہاں لڑائیاں کرتے ہیں، یا مالوں کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، یا اسباب جہاں جمع بناتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے پر جہاں بھروسہ کرنے والے کہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پوٹے ہوتے ہیں، اور شام کو ان کے پوٹے غذاؤں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ ایسے اللہ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی۔ تو فرشتوں نے پیش کیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام، اے ابراہیم یہ فرشتے ہیں اللہ نے بھیجے، اللہ سے اجازت لے کر آئے کہ یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، آپ اس کو حکم دیں تو ہواؤں کو اڑا کر یا ہوا کو چلا کر یہ آگ ان کے اوپر ڈال کر ان کو بھسم کر دیں۔ یہ پانی کا فرشتہ ہے، بارش برسا کر یہ آگ کو بجھا دیں۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کو ہاتھوں پر اٹھا کر ملا دیں اور دو چکی کے پاٹ کی طرح جیسے دانوں کو پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے، بھسم کر دیا جاتا ہے، ان کا قیمہ بنا دیں۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ کا حکم پورا کرو، میں نہیں کہتا۔ اور اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو مجھے تو میرے اللہ پر چھوڑ دو، میرا اللہ کا میرے حال کو جاننا یہ میرے لیے کافی ہے۔ اور آخری بات، حسبی اللہ نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ نبی والی محنت اسی لیے کہ ایمان آئے، جتنا ایمان آئے گا توکل آئے گا، جتنا ایمان اور توکل آئے گا اخلاص آئے گا، اور اعمال کا سرمایہ ملے گا، دنیا آخرت میں کامیاب۔ تو کیا ہوا؟ آگ رہی، کسی فرشتے سے مدد نہیں لی، آگ کے آگ ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو جلانے والا اسی وقت، اور اسی وقت راحت پہنچانے والا۔ اگر کوئی کافر داخل ہو جہاں راکھ بن جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں کو جلا دیا اور جسم کا ایک بال اور کپڑوں کا ایک دھاگا نہیں جلایا۔ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کتنا بڑا اللہ کا حکم، کتنا بڑا اللہ کا حکم، براہ راست حکم دیا، اور اللہ بیان کر رہے ہیں اے ایمان والو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، بشرطے کہ تمہارا بھروسہ بھی اللہ پر ہو۔ ابو مسلم خولانی یمن کے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔
وہ مسلمہ کذاب تھا، وہ کہتا، اس نے بات کی، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہ ہاں میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کافر میں بھی دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی مانو۔ کہ تمہاری یہ گندی بات مجھے سنائی نہیں دے رہی، میں نہیں سمجھ رہا۔ اس نے دوبارہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو، ان پر ایمان رکھتے؟ کہ جی ہاں۔ کہا مجھے بھی رسول مانو۔ کہ یہ بات مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ 3-4 دفعہ کہا، اس کو غصہ آ گیا۔ کہا آگ جلاؤ اس اور آگ میں اس کو ڈالو۔ اب آگ جلائے گی تو آگ میں ان کو ڈالا، اللہ نے آگ میں ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے آگ میں ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے لوگ دوڑے ہوئے گئے، او کم وقت مسلمہ، وہ تو آگ میں جل ہی نہیں رہا، اس کو نکال کے جلدی سے ملک بدر کر دو، ورنہ لوگ تمہیں چھوڑ کر کے، تم باطل پہ ہو اور تم دھوکہ ہو، تمہیں چھوڑ کر اس کی اتباع کریں گے۔ تو وہاں سے ان کو نکالا، مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، روزہ اقدس پر حاضری دی۔ حضرت عمر نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے۔ کہا کون سی جگہ؟ خولان سے۔ کہا کہ ہاں وہاں ایک آدمی اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اللہ آپ سے حفاظت کریں گے۔ کہا ہاں کیا حال ہے ان کا؟ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر اپنی فراست سے سمجھ گئے اور کہنے لگے وہ تم ہی ہو؟ کہاں اے عمر میں وہی ہوں کہ اللہ نے آگ میں میری حفاظت فرمائی، آگ میں میری حفاظت فرمائی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ اے ابو بکر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے کہ جس کی اللہ نے آگ میں حفاظت فرمائی، جس کی اللہ نے آگ میں حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرمی، حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کا لشکر لے کر چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عجیب چیزیں دیکھی، ایسے امیر، ایسے ایمان والے، وہ نکلے، ان کا سہارا اپنی جیبوں میں پیسے، دراہم تو ہوتے ہی نہیں تھے، اور گھروں سے جو توشہ لیا ان پر، اس پر سہارا نہیں تھا، جو توشہ ہے لے لیا۔ گھروں میں کیا تھا؟ کیا ماں اناج کے ڈھیر تھے، یا کھجوروں کے جہاں غلے تھے ان کے پاس، یا جہاں پیسوں کا ڈھیر تھے؟ نہیں، ان کے گھروں میں تو بچی کچی کھجوریں اور پنیر کے کچھ ٹکڑے اور کچھ جہاں ستو جہاں پیسا ہوا ہوتا تھا جو وہ استعمال کرتے تھے، وہ بھی گزارے کے قابل، یا کھجوریں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعضوں کے گھروں میں کھجوروں کی گٹھلیاں، فرمایا کچھ اور نہیں تو کھجوروں کی گٹھلیاں ہی لے کر نکلتے، جتنا دیا ہے وہ لے لو، باقی بھروسہ کس پر ہے؟ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو بھئی یہی یقین بنانا، یہی سرمایہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا۔ تو جب صحابہ نے کہ ہم کھجور کی گٹھلیاں لے کر نکلتے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کھجور کی گٹھلیاں لے کر نکلتے تھے آپ، گٹھلی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیسے دل کو تسلی دینے کے لیے، ورنہ پالنے والی ذات تو کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کہ گٹھلی دھو کر منہ میں ڈالی اور چوس رہے ہیں، اس سے وہ تو اتنی سخت پتھر کی طرح ہے کہ شاید ذرہ جو نظر بھی نہ ہے وہ پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے کیا ہوتا؟ اس لیے کہتے ہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں بھوک کے غلبے کی وجہ سے ہمیں اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑنے پڑے اور ان کو دھو کر پتوں کو کھانا پڑا، کھایا لیکن رکے نہیں، نہ کوئی شکایت ہے، نہ اللہ سے کہا ہے اللہ ہم پتے کھا رہے ہیں، اے اللہ تیرا حکم ہے ہم جا رہے ہیں، جان جائے گی تیرے لیے جائے گی۔ فرمایا جب پتے کھاتے تھے تو کیا معاملہ ہوتا؟ پاخانہ بھی اونٹ جہاں بکریوں کی مینگنی کی طرح وہ خشک پاخانہ ہوتا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں رکتے نہیں تھے۔ اس سطح پر پہنچنا مقصود ہے کہ کامیابی، وہ جو پیسے ہمارے پاس ہیں، بینک بیلنس ہے، اور ہمارے حالات ان سے نہیں بنیں گے، بلکہ حالات تو ہم ایمان والے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے بنائیں گے۔ ایمان اور نجاتوں کے ذریعے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ہماری کامیابی اور عزت ہتھیاروں میں نہیں، اور ہماری یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جہاں تجارت اور زراعت کے نقشوں میں نہیں، ہماری کامیابی اللہ کی ذات پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت اور اس کے لیے قربانی کرنے میں ہماری کامیابی۔ تو صحابہ اسی لیے اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے تھے۔ بحرین جانا ہے، فاصلہ جہاں خشکی فاصلہ، پھر دریائی فاصلہ، اور پھر اتنا بڑا لشکر اور پانی کا نظام کوئی نہیں، تو چلے۔ فرمائیں کہ عرب کی گرمی، وہ میدان اور سورج
اور سفر تو پیاس لگی، اب کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ گھبراہٹ اسے ہو کہ جس سے پتہ لگے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کو کیا گھبراہٹ کہ ہمارے ساتھ تو کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری سن رہے ہیں، میری بات جو بات نکل رہی اللہ کے حکم کے مطابق، میرے جسم سے جو حرکت ثابت ہے اللہ کے احکام کے مطابق، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے جس سے دنیا آخرت میں کام بنے گی۔ یہ وہ سرمایہ ہے، نہ بارڈر والے اس کو روک سکتے ہیں، امیگریشن والے اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے، نہ حکومتیں اس پر ٹیکس لگا سکتی ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے، انسان حضر میں ہو، سفر میں ہو، انسان کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ سرمایہ ہے، موت کے وقت بھی انسان کے ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، اور میدان محشر میں بھی یہ سرمایہ انسان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اس کا یقین عطا فرما دے۔ اسی کو بنانے کے لیے، اسی پر لانے کے لیے اب اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ان دنیا کے اسباب سے یقین نکالنا ہوگا، اور ان پر اعتماد کر نکلنے کی بنیاد سے اپنے آپ کو ہٹانا ہوگا۔ جتنے اسباب دیے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، دیے ہیں اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، لیکن ان اسباب کے زیادہ اور کم ہونے اور نہ ہونے پر ہماری نقل و حرکت کا تعلق نہیں۔ ہماری نقل و حرکت کا تعلق تو اللہ کے امر کے ساتھ ہے۔ اللہ کا امر ہمیں ملے گا، ہم نکل پڑیں گے اور جانیں دے دیں گے، چاہے جانیں چلی جائیں، یہ دی ہوئی اسی کی ہیں، جان دے دیں تو پھر بھی اللہ کے امر کا حق ادا نہ ہوا۔ تو صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی۔ صحابہ کرام نکلے، مسجدوں میں پانی ختم، اور سفر بھی، پھر لوگ تو دشمن تھے مسلمانوں کے، سارے دنیا والے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تعداد ان کی کم، کپڑے ان کے پھٹے پرانے، سواریاں ان کی کمزور، ہتھیار ان کے بہت کم گنے چنے، اور جو ہے ہتھیار جو ہے وہ زنگ آلود، اور جسم ان کے بھوک کی وجہ سے ایسے راڑ کی طرح پتلے پتلے، اور اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ اور دنیا کے طاقتور ترین یہ انسان ہے کہ اللہ کی مدد، اور دنیا والوں کو اپنی تعداد دکھانے نہیں جا رہے کہ جی ہمیں بھی ان جیسا ہونا چاہیے، اپنے لباس دکھانے نہیں جا رہے، اور اپنے اسباب اور ہتھیار دکھانے نہیں جا رہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی قدرت کو دکھلانے جا رہے ہیں کہ دیکھو وہ رب جس کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ ایسی قدرت والا ہے، ایسے مدد کرتا ہے، ایسے فرشتے اتارتا ہے، اور ایسے ہمارے کام بناتا ہے۔ اللہ آج ہمیں بھی اس سطح پر لے آئے۔ تو اعلیٰ حضرت میں پانی کی ضرورت ہوئی، کوئی پریشانی نہیں، صلاۃ الاستسقاء پڑھو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، نماز پڑھی اور دعا مانگی، اور دعا مانگے بھی وہ دعا پوری نہیں ہوئی کہ اللہ نے آسمانوں سے بارش برسا دی، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں نے پی لیا، ٹھنڈے ہو گئے، پاک ہو گئے، پاک میں گرد و غبار چلا گیا، اور پھر آگے چل پڑے۔ اللہ اکبر! ایسا انتظام کہ اے انسان، کامیابی کا راستہ میں نے تمہارے جسم کے اندر رکھا ہے، تم کامیابی کے لیے باہر کے محتاج کہاں ہو؟ وہ تو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، وہ تمہارے تابع ہے، نہ کہ تم ان کے تابع ہو کہ تمہاری حاجتیں باہر کے اسباب سے پوری ہوں گی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی انسان کے جسم کے اندر، حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ۔ تو اب آئندہ بھی نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مانگ لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، اور بہت زبردست قحط آیا۔ ایک دیہاتی نے بکری ذبح کی بھوک کی وجہ سے، بکری کو ذبح کیا کہ کچھ گوشت ملے۔ اب بکری جو محبوب جانور ہے مجبوری میں ذبح کیا، ورنہ تو آدمی گزارا کرتا ہے اس کے دودھ سے، آدمی گزارا کرتا ہے اناج سے، کچھ بناتا ہے کھجوروں سے، وہ کچھ تھا ہی نہیں، قحط ہی اتنا تھا کہ رزق ہے نہیں، غلے ہے ہی نہیں، اور بکری کو ذبح کیا۔ تو ذبح کرنے کے بعد بکری کی جسم میں کھال اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ تھا نہیں، کتنا بکریاں بھی ایسے خوش جس گوشت تھا ہی نہیں، اور ایک آہ بری، ہائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ہائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کہ اس زمانے میں تو یہ حالات نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر پیغام بھیجا کہ مدینے میں جو ہے یہ قحط آ گیا ہے۔ اب مصر جو ہے لہہ لہاتا اور زراعت کا بڑا زبردست ملک تھا،
انہوں نے وہاں سے اونٹوں کی قطار میں بھیجا سامان اور کہا کہ پہلا اونٹ مدینہ پہنچ جائے گا، آخری اونٹ ابھی مصر سے نکلے گا نہیں، اور میں سامان بھیجوں گا۔ اور اس سامان کے ذریعے مدینے میں لوگوں کو بلایا گیا اور ہزاروں کو کھانا کھلایا گیا، لیکن قحط تو ختم نہیں ہو رہا، قحط تو ختم نہیں ہو رہا۔ اس عرب نے جو بکری ذبح کی، بدو نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، بڑے غم میں سو گئے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ عمر سے کہو، اے عمر تمہیں کیا ہوا، اے عمر تمہیں کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ حضور کے پاس، حضرت عمر کے پاس آئے، حضور کا یہ خواب سنایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے فوراً الصلاۃ جامعہ، اس وقت مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے، جانے دینے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، سب کو پتا تھا کہ زندگی ہے ہی اس کے لیے، بس نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، وہاں سے تشکیلیں ہو جائیں گی۔ آج ہمارے لیے جوڑ کیے جا رہے ہیں، اجتماعات کیے جا رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، منتیں کر رہے ہیں، پگڑی پاؤں پہ رکھ رہے ہیں، او بھائی پرانے ہو نکل آؤ، نہیں میرے فلاں کام ہے، مجھے فلاں کو، آپ کو نہیں پتا، آپ کو میرے حالات کا نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا نہیں ہے، آپ دھوکے میں ہیں۔ یہ اللہ والے کو صحیح بتا رہے ہیں کہ حالات کا تعلق اللہ کے امر کے ساتھ ہے۔ حالات بنتے ہیں اعمال سے، اور اللہ نے انسان کے جسم کے عمل کے ساتھ تعلق۔ تو صلاۃ جامعۃ کہنے پر لوگ جمع ہو رہے اور تشکیل جیسے ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس سطح تک پہنچا دے۔ یہ بار بار نکلنا، اللہ ہمارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مختلف عنوانوں سے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ اللہ بھی تو کتنے کریم ہیں، 5 دفعہ اپنے گھر بلاتے ہیں روزانہ، 5 دفعہ روزانہ۔ اللہ کے گھر آؤ، اللہ سے ملاقات کرو، اللہ سے اپنی فریادیں رکھو، اللہ سے مانگو۔ وہ تو تہجد کی نماز بھی اللہ کے رسول فرض کروانا چاہ رہے تھے، ہماری ہر گرمی اور ہماری سستی کی بنا پر کہ کہیں فرض کو ضائع کرنے کا گناہ امت نہ لے لے، اس لیے حضور نے فرض نہیں کروائی۔ ورنہ تو آدھی رات کو بھی مستحب یہ ہے، آدھی رات کو بھی اٹھو، بس 3-4 گھنٹے کی نیند، عشاء کے بعد جلدی سو۔ یہ مسلمان کی فطرت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، یہ اللہ کی طرف سے دین فطرت ہے۔ جلدی سو جاؤ عشاء کے بعد اور راتوں کو اٹھ جاؤ۔ اب اپنے رب سے، اس شاہی دربار سے اپنا تعلق جوڑو۔ ان چودھریوں اور ان سرداروں اور ان وڈیروں اور ان وزیروں اور ان بادشاہوں کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، پھر بھی یہ شرف بادیابی نہیں میسر ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تیرے لیے تو رات کا اندھیرا کیا کہ دن میں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ ہوتے ہوئے رات کے اندھیرے میں، ایسے کہ یہ اور اللہ تاکہ دوسرا نہ دیکھے۔ آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور اعلان ہوتا ہے ہم سے کوئی بات کرنے والا ہے، کوئی حاجت مند ہمارے سامنے حاجت رکھنے والا؟ صبح کو لوگوں کے پاس تو جاؤ گے، ان کے سامنے تو ہاتھ جوڑو گے، اپنے کارخانے کے سامنے تو جھکو گے، دکانوں پر تو بیٹھو گے، زمینداری پر تو جاؤ گے، ہے کوئی ہمارے پاس آنے والا؟ اللہ اکبر! ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی گناہوں سے پشیمان ہو کر معافی مانگنے والا؟ سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو مانگو گے وہ عطا کروں گا، شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے پیارے نبی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تمہیں نہیں کہتا تم بتاؤ، میں خود کہتا ہوں اے میرے بندے میں تمہارے شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب پکارو گے تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ تہجد کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ راتیں تو مسلمانوں کی کمائی کا ذریعہ اور اپنے مسائل حل کرانے کا ذریعہ اور مہمات میں جانے کے لیے اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کے ذریعہ۔ جنگ یرموک کے موقع پر روم کی 2 لاکھ کی فوج، اور انہیں کہا یہ عرب ہیں اور بڑے سخت جان ہیں، یہ لوہا ہیں، تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو 60,000 غسانی عرب کہ ہم نے تو دیکھ لیا، ہم روم والے تو ان سے پیدل پہ شکست کھا رہے ہیں، ہم تو بڑے یعنی آرام کے نقشوں میں، تم عرب ہو، تم 60,000 کا لشکر آگے ہے، 2 لاکھ کا لشکر پیچھے ہے، اور چند ہزار مسلمان ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، تو ابو عبیدہ
فوراً مسلمانوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اے امیر لشکر ابو عبیدہ، مجھ اکیلے کو ان 60,000 کے مقابلے میں بھیج دو، مجھ اکیلے کو ان 60,000 کے مقابلے میں بھیج دو۔ اے خالد نہیں، کچھ تو سمجھ سے کام لو۔ کہا نہیں، وہ مردہ ہے اور میں زندہ ہوں اور میں اللہ کی قدرت دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قدرت آج ہمیں اللہ جو ہے بجائے اپنے جسم، اپنے کپڑے، اپنی جو ہے زینت اور اپنے جو ہے دنیا کے عہدوں کو دکھانے کے بجائے ہم اللہ کا تعلق دکھانے والے ہوں، اللہ سے یہ اخلاص دکھانے والے ہوں، اپنی عبادتیں اور قسمہ کرسی پر اللہ کی رحمت کیسے اترے وہ دکھانے والے۔ صحابہ نے اس کو میدان میں پیش کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے ملک کے ملک بدلے۔ آج ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے اور اپنی ظاہری یا زیب و زینت کے ذریعے سے لوگوں کو بدلنا چاہتے نہیں، لوگوں کا بدلنا ہمارے ایمان اور اعمال اور اللہ کے دین کے لیے اپنے مٹانے سے ہوگا۔ میں اکیلا جاؤں گا؟ کہ نہیں ہے خالد، اکیلے نہیں، کچھ تو سوچو، ظاہر کو بھی دیکھو۔ کہ ٹھیک ہے، ان 60,000 کے مقابلے میں پھر 6 آدمی دے دیں، 6 صحابہ کو لے کر جاؤں گا اور 6 صحابہ جو ہے یہ 1 آدمی جو ہے وہ 10,000 کے مقابلے میں، تو یہ بھی کوئی نسبت ہے۔ تو خالد بن ولید نے آخری کا 60 لے جاؤں گا اور اس سے زیادہ آپ مجھ سے نہ کہنے کو نہ کہیں، 60، 1 آدمی 1000 کے مقابلے میں، تو چلو 60 لے کے جاؤ۔ رات کے وقت مشورہ ہو رہا تھا، صبح کو جانا تھا۔ اب صبح کو میدان جنگ میں جانے کے لیے رات کو سوئے نہیں کہ بھئی سو جاؤ اچھی طرح، صبح کو نیند نہ آئے، کمزوری نہ ہو، ساری رات مسلح پہ کھڑے رہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا اور صبح کو یہ 60 کا لشکر 10-10 کی ٹولی بنا کر 6 دائرے بنا کر داخل ہوئے اور شام تک جہاں جنگ چلتی رہی۔ ابو عبیدہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا، لیکن ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ نے 60 کو 60,000 پر جہاں فتح عطا فرما دی۔ او بھائیو، اپنے یقین کو ہم دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے تقوی کو دیکھیں، اللہ کے دین کے لیے تھکنے کو دیکھیں، اللہ کے دین کے لیے ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر بھوک پیاس ہے، اس کو دیکھیں۔ اس کی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اس کی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اے میرے بندو، کیا اپنی شکلیں دکھا رہے ہو؟ کیا اپنے مال مجھے دکھا رہے ہو؟ دل کو تو دکھاؤ، دل میں ہے کیا؟ اپنے اعمال تو دکھاؤ، دن رات کے اعمال کیا ہیں؟ قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ راہیں کھولتے ہیں، قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ راہیں کھولتے ہیں۔ تو یہ جو 60 گئے ساری رات مسلح کی پیٹھ پر رہے، تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں، وہ تو 50 نمازیں دی تھی اس امت کو، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 9 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری، بار بار جانا، 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اور کم کروا لو تاکہ امت جو ہے نماز سے غافل ہو اور نماز چھوڑنے کا گناہ نہ ہو۔ تو اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول 5 نمازیں لے کر آئے، اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے پیارے نبی، تیری امت 5 نمازیں ادا کریں گی اور میں ثواب 50 نمازوں کے پڑھنے کا دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ 5 نمازیں بھی ہماری نہ ہوں، اور نمازیں ہوں تو ایسی نمازیں کہ جس کا کوئی پتہ نہیں، کھڑے نماز میں ہیں، دل جہاں دکان میں ہے، کھڑے نماز میں ہیں، سوچیں کہیں اور ہیں، اتنے منتشر۔ اور اب تو باطل والوں کی طرف سے ایسی باتیں کہ جو انسان کی یکسوئی کو تباہی کر دے، اور ہم اس کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اس نقصان سے اور اس ناسمجھی سے ہمیں نکال لے۔ نماز پڑھنا نہیں، نماز کو بنانا۔ اس لیے جس طرح اللہ کے راستے میں دعوت دے کر ساری چیزوں کے تاثر اور یقین کو دل سے نکالنا ہے، اسی طرح نمازوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ نمازیں بنانی ہیں، پڑھنی نہیں ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اکثر حکم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز وہ نہ ہو کہ وہ سیاہ نماز ہو اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جائے، یہ لو اپنی نماز۔ میرے دربار میں آ کر ایسی نماز مجھے پیش کرتے ہو، اللہ کی توہین۔ ہماری یہ حقائق ہیں، ابھی موقع ہے، یہ اللہ نے ماحول دیے ہیں، یہ باتیں اللہ کہلوا رہے ہیں۔ اپنے جیسے ایمان اور یقین کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ईमान सबसे बड़ा सरमाया और नमाज सबसे बड़ी इबादत। नमाज ठीक हो गई, इंसान की सारे जिस्म के आज़ा पाक होंगे, इसके बोल अब पाकीदा होंगे, इसका सुनना पाकीदा होगा, दिमाग की सोच पाकीदा होगी, इसका हाथ से लेन देन पाकीदा होगा। नमाज है ही नहीं, ये नमाज ऐसी जो बिल्कुल रखी, तो फिर उससे ये फायदा नहीं होगा। ये तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला 5 दफ़ा बुलवाते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में निकलना। इनफिरू खिफाफन व सिकाला, निकलो अल्लाह की राह में, हल्के हो या बोझल, हल्के हो या बोझल, बीमार हो या सेहतमंद, मालदार हो या फकीर, जी हाँ, तंदुरुस्त हो या बीमार, हर हाल में निकलो। और ये सिर्फ निकलने में नहीं, हमारे हर सारे अमाल इसी हाल में, दावत देना भी और जो है नमाज़ें पढ़ना भी, इबादत करना भी, तालीम में बैठना भी, हर हाल में हमने इन अमाल को करना। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हालात का ताल्लुक अमाल से जोड़ा है और अमाल का ताल्लुक इंसान के दिल के यकीन के साथ जोड़ा है, और दिल का यकीन और अमाल ये माहौल से माहौल बनाना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अला हज़रमी, अब आगे चले तो समंदर आ गया। अब अकल वालों को लाओ, साइंसदानों को लाओ, इस समंदर को कैसे कि बिल्कुल मुमकिन नहीं, कश्ती है ही नहीं, तो वापस लौट जाओ। ये अल्लाह समंदर है, अब कैसे जाएं? कर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, तुम ये न कहना जिस तरह बनी इसराइल ने कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा, तुम खुद ही जाओ, तुम ही अमालिका बड़े बड़े जिस्म वालों से लड़ो, तुम जाओ, तुम्हारा रब जाने जाओ, तुम दोनों लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। ऐ मेरी उम्मत, ऐसे न कहना। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जी हाँ, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून। आप जाएंगे, आपका रब आपके साथ होगा। ऐ नबी, आपके जानिसार सहाबा भी अपनी जानें लेकर आपके साथ कदम कदम बकदम तो आपके साथ हैं। अल्लाह ने हमें तो ऐसी उम्मत बनाया है। हम सोचने वाले, रुकने वाले, तरद्दुद करने वाले, जी जो तरह तरह के, जी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये भी निशानी है कि अपने आप बहाने बना रहे हैं। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, डाल दो अपने आप को अल्लाह के अमर पर, बस अल्लाह के अमर में कामयाबी है, अल्लाह के अमर में कामयाबी कि अल्लाह तेरा अमर बस काफ़ी है हमारे लिए। तो अल हज़रमी, समंदर सामने, अब पार करो इसको। लेकिन अल्लाह का यकीन फरमाइए, तो पानी का एक कतरा है और हम अल्लाह के रसूल के नुमाइंदे हैं, अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक की तरफ लेकर जा रहे हैं। समंदर हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। क्या करें? अल्लाह को साथ लो। कैसे साथ लें? सम्मुल्लाह, अल्लाह का नाम लो और अपनी सवारियों को समंदर में डाल दो और पार करो। समंदर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सहाबा कहते हैं, तारीख सम्मैना, हमने अल्लाह का नाम लिया, वक्त हमना, समंदर में डाल दिया, वह अबरना, समंदर को पार करना शुरू कर दिया। समंदर की मौजें और समंदर के पानी के सैलानी तबीयत होते हुए उस पर चल रहे हैं, और जब खुश्की पर गए तो उनके खुरों को भी समंदर का पानी नहीं लगा था, कोई एक कतरा भी उनके साथ नहीं था। अल्लाह ने ऐसे पार करा दिया, अल्लाह ने ऐसे पार करा दिया। यह है अल्लाह का अमर, यह है अल्लाह पर तवक्कुल, यह है तक़वे वाली जिंदगी, यह है अल्लाह अहकाम से काम बनाते। ये सिर्फ किस्सा कहानी नहीं है, अल्लाह की शान है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी साहब, बनी इसराइल वो कौम साहब, समंदर बहरे कुल्ज़ुम है, ऐसा ही वाक़या है, लेकिन पानी को चट्टाने की सूरत में पत्थर बनाया और निचली ज़मीन के कीचड़ को खुश्क किया। 12 कौमें हैं, 12 रास्ते बने, और उन रास्तों में से मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर लेकर गुजरे और पार किया, और उस समंदर में फिरौन को गर्क किया। और यहाँ ये अल्लाह की हिकमत थी कि अगर वो कुछ नहीं कि फिरौन ने तो भी यहाँ लाना है, डबोना है, लेकिन ये उम्मत हैं, सहाबा हैं, और अल्लाह ने इनको पानी के ऊपर से गुजारा। तारीख में ये साबित है कि सहाबा किराम, ये एक वाक़या नहीं है, 4 वाक़यात सहाबा के हैं। न दरियाए दजला ने इनके रास्ते को रोका, न दरियाए फुरात ने इनके रास्ते को रोका, न दरियाए आमू ने इनके रास्ते को रोका, न बहरैन के समंदर ने इस रास्ते को रोका। क्यों? ये अल्लाह का पैगाम लेकर इंसानियत तक जाने वाले हैं।
چند ہزار تھے، بھئی آج ہم بھی کروڑوں ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اسی راستے پر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ صفات عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام کو اللہ کے امر کے بنیاد پر لے کر نکلے اور پہنچے، جب سنگلاخ پہاڑ آ گئے، سخت گرمی کا علاقہ آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری سے نہیں اترے، بیوی کو اتار دیا، پہلے تو خود بھی اترتے تھے، بچے کو پکڑا دیا، تھیلا تھا، کھجوریں تھی وہ دے دی، اور پانی مشکیدہ تھا وہ دے دیا، اوپر ہی ہے، اور ذرا اب نکیل کو موڑنے لگے۔ اب یہ عورت سمجھی یہ کیا، کہاں سے چلے، کیسے آبادی والے علاقے سے، میں جوان بیوی ان کی، اور یہ اتنا پیارا بچہ جو بڑھاپے میں ملا، اور یہاں چھوڑ کر اب یہ مڑ رہے ہیں، اب ہمیں نہیں کہہ رہے ساتھ چلو۔ اے ابراہیم، کہاں چھوڑ رہے ہو، کس پر چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، کیا بنیاد ہے؟ یہ سوالات تھے فطری کیے، لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں۔ نبیوں کی تربیت تھی، نبی کی تربیت میں رہی تھی، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے خلیل، یہ تو اللہ کے امر کے بغیر کوئی قدم اٹھاتے ہی نہیں۔ اللہ ہمارا کبھی آزاد، مجھ جوان عورت کو اتنا تو بتا دیں، کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ پچھلے سنگلاخ پہاڑوں کے مناظر، انسان کوئی نظر، انسان تو انسان، پرندے بھی کوئی نظر نہیں آئے، اور اردن کے یہ دشت اور میدان خشک، یہ زندگی کے کوئی آثار نہیں، اور اس سے پرے بلاد مقدسہ مبارکہ وہاں سے لیا اور یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمارا کبھی آگا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو حدیث میں آتا ہے اشارہ برأسہ وقال النام، سر سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی صرف ہاں، اے میری بیوی، اس بچے اور تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا بنیاد اللہ کا امر ہے۔ اللہ اکبر، کیسا یقین تھا، بالکل مطمئن ہو گئی، اور ایسا کلمہ جاری کی زبان پر آیا، پھر آپ جائیے اطمینان سے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ میری ماں کو اور اس دودھ پیتے بچے کو، چھوٹے کو، اللہ ان علاقوں میں برباد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ فوراً ہی بارش برس گئی اور کھانے اگنے شروع ہو گئے، اللہ آزماتے ہیں۔ ایمان، بچے کو ہم مدرسے میں اسکول میں داخل کرتے ہیں، وہ بیچارہ شروع پر تین امتحان ہوتے ہیں، تین امتحان، حالانکہ ہمارے زمانے کا کچا امتحان، لیکن بچے کو کتنا ڈر ہوتا ہے، تین امتحان۔ وہ پریڈ سے نرسری میں، نرسری سے وہ پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں، پہلی کلاس کا پاس ہونے والا کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو اللہ بھی امتحان، اللہ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے ایمان کی بنیاد پر چھوڑ کر چلے گئے، بچے کو لے لیا۔ اللہ اکبر، کیا جذبات، کیا حالات، اور کیسے جو ہے آس پاس کے جو ہے مواقع کی یہ عورت رکی کہ جب بھوک اتنی اور پیاس اتنی کہ خود سینہ، اب وہ کھجوریں کب تک کام چلے گئے، جب تک دوبارہ حکم نہ ہو آپ نے نہیں آنا، چلے گئے، اور وہاں بلاد مقدسہ شام میں جا کر اب دعوت دے رہے ہیں۔ اب گھر والوں کی یہ قربانی، یہ مسلمان عورتوں کے لیے سبق ہے اس قصے میں۔ اب اس کے ہر لمحہ، راتیں آئیں تو راتوں کی ویرانگی اور اکیلا پن، اور پھر پیاس کا بڑھنا، بھوک کا بڑھنا، اپنا سینہ خشک ہوا، پھر جو ہے سینہ خشک ہوا تو بچے کے جو ہے بچے کا بھی جب پیٹ جو ہے وہ خشک ہو گیا، حتیٰ کہ اس بھوک کی تکلیف کے سے بچے نے اینٹنا شروع کر دیا، بس ماں سے یہ برداشت نہ ہوا، صفا پر چڑھی اور مروہ پر چڑھی، 9 چکر لگائے، اور ایک وادی اس کے اندر جاتی تھی، تو موقع ایسا تھا کہ بچہ کب اس کی جان نکل جائے اور اس کے جہاں اینٹنا بند ہو جائے، دیکھتی توڑتی تھی۔ یہ دوڑ اور یہ صفا مروہ کی سعی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اس کو ایک بڑی آنے والی امت کے لیے جہاں ضروری قرار دے دیا گیا کہ تمہارا حج جب تک پورا نہیں ہوگا، جب تم صفا مروہ کے درمیان ایسے دوڑ نہیں لگاؤ گے جیسے حاجر علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ کیسے اللہ نے ادھر عطا فرمائی، بیت اللہ بنوایا، بیت اللہ کا، یعنی ان 3 حضرات کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے
کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا رزق کا انتظام اللہ نے کیا، آب زمزم عطا کیا۔ وہ 7 شکل اگر ایک عورت ذات ہے، کیا پریشانی کا عالم ہے، پیارا یکتا بیٹا، وہ جان نکل رہی ہے اس کی، بس اللہ کی طرف دیکھا، ایک آہٹ سے سنی جیسے کوئی چیز آئی ہو، کہا اگر کوئی مدد کرنے والا آیا ہے تو ظاہر ہو، تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے پر کا ایک حصہ وہاں مارا جہاں ابراہیم علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جو ہے چالو کر دیا۔ یہ آب زمزم، یہ کہتے ہیں اتنا پانی یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ مکے کے جس جہاں محلے میں، جس پہاڑ کے دامن میں آج مشینوں سے بور کریں پانی نہیں ملتا، اور بیت اللہ کے جڑ میں یہ پانی، کتنا پانی کے کنواں اور جو مشینیں لگی ہیں ان کا اندازہ کیا جائے اور نکلنے والے پانی کا اندازہ کیا جائے، اور جو استعمال ہو رہا ہے 40 لاکھ حاجی صبح شام ہر وقت، اور جو ہے بیت اللہ میں طواف کر کے آب زمزم، ساری مسجدوں میں آب زمزم، مسجد نبوی اور مدینے کی مسجدوں میں آب زمزم، اور ہر حاجی کتنے کین لے کے جاتا ہے آب زمزم، لیکن اس آب زمزم جو ان کی قربانیوں پر اللہ نے دیا کبھی اس میں کمی نہیں آئی۔ حساب لگانے والوں کا حساب، ایسا کنواں جس کے اتنی جو ہے گولائی ہو اور اتنا پانی بالکل عقل کے خلاف، اللہ نے جی ہاں وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، رزق آسمانوں سے اترتا ہے۔ بے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا۔ کچھ عرصہ پہلے کتنا شور مچ رہا تھا کہ جی پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے اور جو ہے ہمارا ملک ریگستان بن جائے گا اور ہم پانی کم استعمال کرو، اور یہ دنیا کا مسئلہ پانی کم۔ اللہ نے یہ سیلاب بھیج کے بتلا دیا کہ ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، اتنا پانی بھیجیں گے کہ اگر تم گناہگار ہو، تمہاری بستی، تمہاری جو ہے تمہارے کھیت، تمہارے جو ہے یہ زراعتیں اور تمہارے گھر اور تمہارے علاقے سمندر بن جائیں گے۔ اب یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، کہ حاجر علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پر مکہ شہر آباد ہوا، قربانی کی بنیاد پر مکہ شہر میں پوری دنیا سے رزق آ رہا ہے، قربانی کی بنیاد پر ایک بڑی امت جو ہے یہاں آتی ہے، اور حج کروڑ ارب لوگ آئے اور اللہ نے جو ہے ایسا رزق ان کو پہنچایا، یہ ان کی اس قربانی کی بنیاد پر۔ اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی۔ تو یہ حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال کی بنیاد یہ یقین کہ اذن لا یضیعن اللہ، آپ جائیے، اب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ کے عمل کی بنیاد پر۔ یہ سارا اللہ حج کے لیے بلواتے ہی ہے اس لیے کہ دیکھو یہ سب آبادی اور اتنا جمع ہونا اور اللہ کے اتنے قرب والا عمل کے حاجی، اس میں مال کا بھی دخل ہے، اور انسان کے کہتے ہیں نماز اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، روزہ اس کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے، ذکر جسم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور حج ایسا عمل ہے انسان کی جان بھی لگتی ہے اور انسان کا مال بھی لگتا ہے، اور حکم ہے جی ہاں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سب پر فرض نہیں ہے۔ جو چاہے علماء نے لکھے ہیں مسائل کہ جو مکہ جا سکتا ہو، راستے کا خرچ ہو، گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جائے اور چلنے کی اس میں طاقت ہو، جاؤ مکہ اور مدینہ جا کر کیا دیکھو کہ یہ آبادی اور مکے جیسا شہر، اور ان کے لیے ساری قسم کی غذائیں دنیا کی جو نہیں ملتی تمہیں مکہ میں ملیں گی، اور مدینے کو دیکھو، یہ دونوں آبادیوں کی بنیاد میری حاجر اور اس کے بچے کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ہے، کہ ان کی قربانیوں پر اللہ نے کیسا ارب انسانوں کے آبادی اور زندگی کا انتظام کیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہی حج ہے کہ بیت اللہ کے چکر لگاؤ، طواف کرو، اور جو ہے یہ جرمی جمرات کرو، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، اور جانوروں کو ذبح کرو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیش کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ان قربانیوں پر اللہ وہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ آؤ دیکھو کہ یہ سارے زندگی کے اسباب
یہ اللہ نے کس ایک خاندان کی قربانی پر، ابراہیم علیہ السلام نے جوان بیوی اور بچے کو چھوڑا اور خود آگ میں ڈالے گئے، اور پھر جب 12 سال کا بچہ ہوا اب حکم ہوا، خواب میں دکھایا کہ بچے کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب یہ وحی کا حصہ ہے، یہ وحی ہے۔ 3 دفعہ دیکھا، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ قربانی چاہتے ہیں۔ جان کی قربانی آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا، اللہ نے حفاظت کی، عزت دی۔ نمرود کو خاک جو ہے تباہ برباد کیا، اس کو خاک آلود کیا، اور بچوں کو، بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ اللہ نے 12 سال پال کر دکھایا، آب زمزم عطا کیا۔ اب اس سے بڑا حکم کہ بچے کے گلے پر چھری پھیرو۔ اب بچے کے جب کھیلنے کا، کودنے کا، کھانے پینے کا، لباس کا زمانہ تھا، باپ نہیں آئے، اور اللہ کا حکم ہوا گلے پر چھری پھیر دو، تو ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، بیوی سے ملے، کہا میرے بچے کو تیار کرو، دوست سے ملانے جانا ہے۔ تیار کر دیا انہوں نے جو ان کی استطاعت تھی، اور یہ لے کر چلے۔ راستے میں شیطان 3 دفعہ ظاہر ہوا اور وہ کہنے لگا، او اسماعیل، تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ بوڑھا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کچھ میرے ساتھ کریں گے، تو کنکری مارو۔ کنکری ماری، وہ دھنسا، اور پھر دور لے گیا، سامنے کھڑا کیا اور کہا، او پیارے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہارے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے مجھے، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ کہ تمہارا خیال کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں تمہارا خیال کیا ہے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں بچے نے ذرا کوئی نخرے کیے تو چلو جی چھٹی تبلیغ کی، چھٹی اللہ کے دین کی۔ یہ بچہ نہیں مان رہا، یہ بیوی نہیں مان رہی۔ فرماتے ہیں فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے، دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ اگر بچہ سعادت مند ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دے گا، اللہ کے امر کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی، اور اگر بچہ اڑا تو میں نے تو ذبح کرنا پکڑوں گا اور گردن جدا کر دوں گا۔ لیکن قربان جائیں اس ماں کی تربیت پر، قربان جائیں اس ایمان کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ بیوی نے بچے سے کہا تمہارا ابا چھوڑ گیا ہے میں یہاں، بلکہ ایسی تربیت کی کہ بچہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور باپ کو اتنے پیارے القاب سے پکارا کہ باپ کے لیے عربی میں اس سے پیارا لقب اور لفظ ہو نہیں سکتا۔ او پیارے ابا جان، میری ننھی سی جان اللہ کے لیے جائے تو دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ جلدی سے میرے گردن پر چھری پھیر دیں، آپ اس کے اپنے ہونہار بچے کو اللہ کے لیے جان دینے والا پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ خوش ہو گئے، اللہ اکبر، کیا اس ماں نے تربیت کی۔ یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ماں کے ایمان کی ضرورت ہے، ماں سے اللہ کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے، اور اعمال پر یقین کی ضرورت ہے۔ جھونپڑی ہو نہ ہو، کپڑے ہوں نہ ہو، بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو نہ ہو، کرنے والے اللہ کی ذات ہیں۔ اللہ ایسے ہی معاملہ کریں گے جیسے ان کے ساتھ کیا، بس یہ ہے کہ اللہ کے امر کے مطابق۔ تو بچے کی تربیت اتنی آسان، ماں کی گود سے بچہ کیا تربیت کی ہے۔ ابا جان جلدی کیجئے، اپنے بچے کو ننھی سی جان دینے والا اور جو تکلیف ہوگی اس پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ روایات میں تفصیل آتی ہے کہ آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے، میری آنکھ پر بھی پٹی باندھ دیجئے، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں اور بدھی سے چھری چلائیں۔ تو تکلیف تو ہوگی اور اس وقت میں تڑپوں گا پھڑکوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھیں آپ کی آنکھیں مل جائیں، ہاتھ میں ذرا تیزی میں کمی آ جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا پٹی باندھیں۔ ایسا ہی کیا، چھری کاٹ ہی نہیں رہی، پتھر پر مارا، پتھر ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ تو پٹی بندھی ہوئی تھی، دیکھا چھری چل پڑی، خون کی فواریں ہاتھوں پر لگی اور گردن کٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا امر پورا ہو گیا اور بچہ گیا۔ جب آنکھیں کھولی، اے ابراہیم، قربانی کی شکل تو پیش کی، ہم تمہارے بچے کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھو وَفَدَيْنَاكَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تم نے تو لٹایا اپنے بچے کو تھا اس کی جان لینے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے، ہم نے جنت سے مینڈھا بھیجا، وہ تمہاری چھری کے نیچے آیا اور وہ ذبح ہوا، اور وہ دیکھو اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور آپ کو آپ کے اس امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ کوئی شہر نہیں ہے بیت اللہ، یہ اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، قربانی کرو اللہ کے، عورتیں بھی قربانی کریں، مرد بھی قربانی کریں، بچے بھی قربانی کریں، جسے دنیا کے کام تینوں نسل ہیں
طرح کے یہاں افراد سے چلتے ہیں، میاں بیوی اور بچہ، اس سے دنیا کا نظام چل رہا۔ تو اس اصل تو دین، یہ باپ بھی اور بیوی بھی، شوہر بھی اور بیوی بھی، مرد بھی عورت بھی اور بچہ بھی، ان کے جذبات ایسے ہوں کہ اپنے آپ کو دین کے لیے قربانی کرنے والے۔ آؤ ایمان والو، جن کے لیے استطاعت ہے پہنچو، دیکھو بیت اللہ کو اس کی بنیاد پر کس عظیم خاندان کی قربانی ہے اور کیسی قربانی ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑ کر گئے تو رہ پڑی، کتنے سال تک رہی، پیاس اور بھوک کو برداشت کیا، آب زمزم پر گزارا کیا، اور کیسے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، اور کیسے وہ جو کیا کہتے ہیں قربانی وہ ایسی پسند کہ اللہ نے اس امت کو دو خوشیاں دی، ایک رمضان کے روزے کے پورا کرنے کی خوشی میں عید دی، اور ایک جو ہے جانور کو قربان کرنے کی یہ قربانی والی بقرعید اللہ نے عطا کی۔ مسلمانوں کی عیدیں بھی تہوار نہیں ہیں، کھیل تماشا نہیں ہے، غفلت میں پڑنا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں اور خوشیاں بھی یہ مسلمان 30 روزے رکھ کے 29 روزے رکھ کے قرآن پاک پڑھ یا سن کر تہجدیں پڑھ کے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا کے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی بھی 2 رکعت نماز یہ پڑھتے ہیں شکرانے کے، اور اللہ کے سامنے میدان میں بڑے لمبے وہ علاقے کو لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی عزت جلال ارتفاع شان کی قسم، آج جو تم اپنی نماز کے بعد جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور میں کس حال میں تم واپس جاؤ کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ زندگی کوئی کھیل تماشے کے لیے ہے، ان سے دل بہلانے کے لیے ہے؟ اتنی مختصر سی زندگی، 16 سال 15 سال بچپن میں گزر گئے، تہائی حصہ تم نے سونے میں گزارا، اب کیا تیر مارو گے اللہ کی عبادت کے لیے؟ جی ہاں، یہ مختصر سی زندگی یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس لیے خوشیاں بھی، عید بھی اللہ نے اپنی عبادت اور یہ قربانی والی عید، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ باطل والے اپنے بتوں پر خون کی بھیٹ چڑھاتے ہیں اور جو ہے وہ گوشت کی بھیٹیں چڑھاتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے اور نہ اس کے خون کی ضرورت ہے۔ تمہارے دل میں جذبہ جانور سے محبت پیدا ہوئی، اللہ کے امر کی بنیاد پر تم نے ذبح کیا، اس کا خون گرتا نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جانور کو پالو، جانور کو کھلاؤ پلاؤ نہلاؤ دھلاؤ، اس سے انس قائم کرو۔ یہ تو اللہ اولادوں کے گلوں پر چھری پھیرنے کا حکم دے دیتے تو ہم تو وہ ہیں اللہ کا حکم ماننے والے کہ اولادوں کے گلے پر ہم چھری پھیر دیتے۔ اے اللہ تیرے امر سے زیادہ نہ ہماری جانیں ہیں نہ ہمارے گھر کے افراد ہیں، حتیٰ کہ یہ ہمارے دل کے ٹکڑے یہ اولادیں بھی۔ اس لیے جانور کو پالو۔ اور بھائی بکری ہو تو بہت ہی اچھی، بکری گھروں میں ہونا، بچوں کا بکریوں کو پالنا، اس سے بکریوں والی تواضع والی صفت آئے گی اور جانور سے محبت ہو جاتی ہے، جانور سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور اب محبت ہوگی تو اپنے ہاتھ سے چھری پھیرو۔ اے اللہ تیرے دل میں وہ جو احساس رہا ہے میں اپنے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اس کا گلا کٹے گا، ہاں اے اللہ اسی لیے کہ تیرا امر ہے، حکم ہوتا تو اولادوں کے گلے پر چھری پھیرتے، تیرا حکم جانور تو اس کو یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے ماننے پر تیار کرنا۔ تو قربانیوں سے وہ جو مثال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تھے، مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا تو رک گئے، کہا تم میں سے کون ہے جو درہم کے بدلے میں اس کو خریدے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بکریوں کی نسلوں کو ہم جانتے ہیں اور بکری تو بہت محبوب ہمارا جانور ہے، یہ تو اگر زندہ نہیں ہوتا تو چھوٹے کام والا ہے، چھوٹے کام والا یہ ہوتا ہے تو زندہ نہیں ہوتا تو ایک زیادہ تھا کی مقام کی جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی زیادہ کام والی اور اس سے زیادہ کام کرنے کا اظہار کرے